بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ مگر دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تھوڑی سی تکلیف کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایک رات ہارون رشید کو بالکل نیند نہ آتی تھی۔ اس نے مسرور کو بلا کر کہا، فوراً جعفر کو بلا لا۔ جعفر حاضر ہوا تو خلیفہ نے کہا، آج رات مجھے نیند نہیں آتی، نہ معلوم کیوں۔ اس نے کہا، امیر المومنین، دانش مندوں کا قول ہے کہ آئینہ دیکھنے، حمام جانے اور گانا سننے سے غم غلط ہوتا ہے۔ خلیفہ بولا، میں ان سب باتوں کا امتحان کر چکا ہوں، ان سے ذرا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ قسم ہے میرے پاک آبا و اجداد کی، اگر تو نے اس کے دور کرنے کی کوئی تدبیر نہ کی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ جعفر نے کہا، جو کچھ میں تجھ سے کہوں کرے گا۔ اس نے پوچھا، کیا؟ جعفر بولا، دجلے پر ایک بجرے میں بیٹھ کر ایک جگہ چلیں جس کا نام کرن سرات ہے۔ ممکن ہے کہ ہم وہاں ایسی باتیں سنیں جو کبھی نہ سنی ہوں، یا ایسی چیزیں دیکھیں جو کبھی نہ دیکھی ہوں۔ مثل ہے کہ 3 چیزوں سے غم غلط ہوتا ہے، ایسی چیز دیکھنے سے جو کبھی نہ دیکھی ہو، یا ایسی چیز سننے سے جو کبھی نہ سنی ہو، یا ایسے ملک میں جانے سے جہاں کبھی نہ گیا ہو۔ شاید اس سے تیری پریشانی دور ہو جائے۔ خلیفہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جعفر اس کے بھائی فضل، اسحاق ندیم، ابو نواس، ابو درف اور مسرور جلات کو لے کر توشہ خانے میں گیا اور سب کے سب تاجروں کا بیت بدل کر دجلے پر پہنچے اور ایک بجرے میں بیٹھ کر جس پر سونے کا کام تھا چل دیے۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں وہ جانے والے تھے تو ان کے کان میں ایک لڑکی کی آواز آئی جو ستار پر گا رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر خلیفہ نے جعفر سے کہا، کیسی پیاری آواز ہے۔ جعفر بولا، اس سے زیادہ پیاری آواز آج تک میرے کان میں نہیں پڑی، لیکن اے میرے آقا، دیوار کی اوٹ کا گانا آدھا گانا ہے، کاش ہم پردے کے پیچھے سے سنتے۔ خلیفہ نے کہا، اے جعفر، چل ہم اس مکان والے کے مہمان بن جائیں، ممکن ہے کہ اس گانے والی کو آنکھ سے دیکھ لیں۔ وہ بجرے پر سے اتر پڑے اور اندر جانے کی اجازت مانگی۔ ایک خوشرو اور شیریں زبان نوجوان اندر سے نکلا اور کہا، اے بزرگ مہربانو، اہلاً سہلاً، اندر تشریف لاؤ۔ اور وہ انہیں ساتھ لے کر اندر گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مکان میں چاروں طرف کمرے ہیں، چھت سنہری ہے، دیواروں پر لاجورد کے نقش و نگار ہیں اور ایک بارہ دری ہے جس پر خوبصورت پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس سے لگی ہوئی 100 لڑکیاں بیٹھی ہیں جو چاندی سی حسین ہیں۔ گھر والے نے انہیں آواز دی، وہ اپنے اپنے تخت پر اتر کر آ گئیں۔ اب اس نے جعفر کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے میرے آقا، مجھے معلوم نہیں کہ تم بزرگوں میں سے کون سب سے بڑا ہے۔ بسم اللہ، تو تم لوگوں میں سب سے بڑا ہو صدر میں بیٹھے اور اپنے بھائیوں کو درجہ بدرجہ بٹھائے۔ ہر شخص اپنے اپنے مرتبے کے مطابق بیٹھ گیا اور مسرور ان کے آگے خدمت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مکان والے نے کہا، اے مہمانوں، اگر اجازت ہو تو تم لوگوں کے لیے کچھ کھانا حاضر کروں۔ انہوں نے کہا، بہت خوب۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا، کھانا لائیں۔ 4 کنیزیں کمر باندھ کر دسترخوان لائیں جن پر طرح طرح کے کھانے اور حاشیے پر موقع کی مناسبت سے اشعار لکھے ہوئے تھے۔ جب وہ کھانا کھا کر ہاتھ دھو چکے تو نوجوان نے کہا، اے میرے آقا، اگر کوئی اور خواہش ہو تو کہو تاکہ میں اسے پورا کر کے شرف حاصل کروں۔ انہوں نے کہا، ہم محض اس آواز کو سن کر آئے ہیں جو تیرے گھر کے اندر سے آئی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے سنیں اور اس آواز والی کو دیکھیں۔ اگر تو ہم پر یہ مہربانی کرے تو تیری بڑی عنایت ہوگی، پھر ہم جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جائیں گے۔ جوان نے کہا، سراہوں سے، اور ایک حبشی کنیز کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اپنی فلاں آقا کو بلا لا۔ کنیز پہلے ایک کرسی لا کر رکھی، پھر جا کر ایک لڑکی کو لے آئی جو 14ویں رات کے چاند کی طرح تھی۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو حبشی کنیز نے اس سے اطلس کا ایک تھیلا دیا۔ اس نے اس میں سے ایک ستار نکالا جس میں ہیرے اور یاقوت جڑے ہوئے تھے اور اس کی گھونٹیاں سونے کی تھیں۔ لڑکی نے ستار لے کر اس کی تار کسی، اسے اپنے سینے سے لگا کر اس پر اس طرح جھکی جیسے ماں اپنے بچے پر، اور گانا بجانے لگی۔ گانے سے فارغ ہو کر اتنا روئی اور تمام گھر والے بھی اس کے ساتھ اتنا روئے کہ قریب تھا کہ سب کے سب مر جائیں۔ خلیفہ نے کہا، اس لڑکی کے گانے سے معلوم ہوتا ہے کہ فراق زدہ عاشق ہے۔ اس کے آقا نے کہا، اس کے ماں باپ مر گئے ہیں۔ خلیفہ بولا، یہ رونا پیٹنا اس شخص کا نہیں ہے جس کے ماں باپ مر گئے ہوں، بلکہ اس کا جو اپنے محبوب سے جدا ہو گیا ہو۔ اور اسحاق کی طرف مخاطب ہو کر کہا، واللہ اس جیسا میری نظر سے نہیں گزرا۔ رشید برابر مکان کے مالک کی طرف دیکھتا اور اس کے حسن و جمال پر غور کرتا جاتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے اور اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے نوجوان، تو جانتا ہے کہ ہم لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ جعفر بولا، میں تیرا تعارف کرائے دیتا ہوں، یہ تو میرا امیر المومنین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچیرا بھائی ہے، یہ فلاں اور یہ فلاں۔ امیر المومنین نے کہا، یہ تو بتا کہ تیرا چہرہ زرد کیوں ہے؟ آیا یہ پیدائشی ہے یا بعد میں ایسا ہو گیا ہے؟
اس نے کہا اے امیر المومنین، میرا قصہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ اگر سوئی سے آنکھ کے کوہیوں پر لکھا جائے تو لوگ اس سے عبرت پکڑیں گے۔ خلیفہ بولا ہمیں سنا، ممکن ہے کہ میرے ہاتھ سے تجھے شفا پہنچے، تو نے مجھے اس کے سننے کا مشتاق بنا دیا ہے۔ جوان نے کہنا شروع کیا کہ میں بحری تاجر ہوں اور عمان کا رہنے والا ہوں۔ میرا باپ بھی بڑا مالدار تاجر تھا، اس کے 30 جہاز سمندر میں چلتے تھے جن کی آمدنی 30,000 دینار سالانہ تھی۔ اس نے مجھے لکھنا پڑھنا اور تمام ضروری باتیں سکھائیں۔ جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس نے مجھے دستور کے موافق وصیت کی۔ اس کے بعد خدا نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ خدا امیر المومنین کو سلامت رکھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب میں بعض تاجروں کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا تھا، میرے ایک غلام نے آ کر کہا، دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے جو تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بلا لیا۔ وہ اندر آیا تو اس کے سر پر ایک ڈھکا ہوا خوان تھا۔ میرے سامنے رکھ کر اس نے کھولا تو اس کے اندر بے فصل کے پھل تھے، بعض خشک نمکین اور بعض تازے جو ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اسے 100 دینار دیے۔ وہ شکر بجا لایا اور چلا گیا۔ انہیں میں نے اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیا جو اس وقت وہاں موجود تھے، اور ان سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں کے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا بصرے کے، اور اس کی بڑی تعریف کی۔ بصرے کی تعریف کرتے کرتے وہ بغداد کی تعریف کرنے لگے، اور سب نے متفقہ یہ بیان کیا کہ بغداد سے اچھا دنیا میں کوئی شہر نہیں۔ یہ سن کر میں بغداد دیکھنے کا مشتاق ہو گیا۔ اپنی تمام جائیدادیں اور املاک فروخت کر دی، 1 لاکھ دینار میں جہاز بیچ ڈالے۔ اسی طرح غلام اور باندیاں بھی، اور 10 لاکھ دینار جمع کیے۔ ان کے علاوہ بہت سے ہیرے جواہرات تھے۔ اب میں نے ایک جہاز کرائے پر لیا، اس میں اپنا سارا مال متاع بھر کر بصرے پہنچا۔ وہاں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد ایک دوسرا جہاز کرائے پر لیا اور بغداد آیا۔ یہاں آ کر میں نے پوچھا کہ تاجر لوگ کہاں رہتے ہیں اور بہترین رہنے کی جگہ کون سی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ کرک میں آ کر درب زعفران میں ایک مکان کرائے پر لیا اور رہنے لگا۔ ایک روز جیب میں کچھ دام رکھ کر میں سیر کرنے نکلا۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ پہلے تو میں ایک جامع مسجد گیا جس کا نام جامع منصور ہے، جہاں جمعے کی نماز ہوا کرتی ہے۔ نماز پڑھ کر میں لوگوں کے ساتھ ایک جگہ گیا جس کا نام کرن سرات ہے۔ وہاں میں نے ایک بلند اور خوبصورت مکان دیکھا جس کی کھڑکی دریا کی طرف کھلتی تھی اور اس میں جھروکا تھا۔ جب میں لوگوں کے ساتھ اندر گیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص عمدہ کپڑے پہنے بیٹھا ہوا ہے جن سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کی داڑھی لمبی اور سینے پر آ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ اس کے آس پاس 4 کنیزیں اور 5 غلام ہیں۔ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا اس بوڑھے کا کیا نام ہے اور کیا پیشہ ہے۔ اس نے جواب دیا یہ طاہر بن اللہ ہے، اور یہ اس کی لڑکیاں ہیں۔ جو کوئی یہاں آتا ہے کھاتا پیتا ہے اور خوبصورت لڑکیوں کو دیکھتا ہے۔ جوان نے کہا واللہ میں ایک مدت سے اسی کی تلاش میں تھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا اے امیر المومنین، میں نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور کہا اے میرے آقا، مجھے تجھ سے کچھ ضرورت ہے۔ اس نے پوچھا کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا میں آج رات تیرا مہمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بولا سر آنکھوں پر۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ بیٹا میرے پاس بہت سی لڑکیاں ہیں، بعض 10 دینار رات والی، بعض 20 دینار رات والی، اور بعض اس سے بھی زیادہ۔ ان میں سے جنہیں تیرا جی چاہے پسند کر لے۔ میں نے کہا 10 دینار رات والی اور 1 مہینے کے 300 دینار تول کر اسے دے دیے۔ اس نے مجھے ایک غلام کے ساتھ کر دیا جو مجھے لے کر اسی محل کے ایک حمام میں گیا اور اچھی طرح میری خدمت کی۔ پھر وہ مجھے وہاں سے باہر لایا اور ایک کمرے کا دروازہ کھڑکھڑایا۔ کمرے سے ایک لڑکی نکلی۔ غلام نے کہا لے یہ تیرا مہمان ہے۔ اس نے ایسی خندہ پیشانی سے میرا خیر مقدم کیا کہ میں مر گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ لڑکی 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے۔ اس کی خدمت میں 2 اور کنیزیں جو تاروں کی طرح ہیں۔ اب اس نے مجھے بٹھایا، خود میرے پہلو میں بیٹھ گئی اور کنیزوں سے کہا کہ دسترخوان لگاؤ۔ جب دسترخوان لگایا گیا تو اس پر طرح طرح کے کھانے تھے۔ ہم نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ ایسا لذیذ کھانا میں نے عمر بھر نہ کھایا تھا۔ جب ہم کھا چکے تو دسترخوان بڑھایا گیا، شراب، عطر، حلوے اور میوے لائے گئے۔ اس طرح سے میں 1 مہینے تک اس کے ساتھ رہا۔ جب مہینہ ختم ہو گیا تو میں حمام کر کے بوڑھے کے پاس گیا اور کہا اے میرے آقا، اب میں اسے چاہتا ہوں جو 20 دینار رات والی ہے۔ اس نے کہا تول دینار۔ میں جا کر دینار لے آیا، 600 دینار تول کر اسے دے دیے، اور غلام مجھے دوسری لڑکی کے پاس لے گیا جس کی خدمت میں 4 کنیزیں تھیں۔ جب ہم کھا پی چکے تو اس نے ستار لے کر گانا بجانا شروع کیا۔ اس لڑکی کے ساتھ 1 مہینے تک رہنے کے بعد میں نے بوڑھے کے پاس جا کر کہا اب میں 40 دینار رات والی چاہتا ہوں، اور اسے 1 مہینے کے دام 1200 دینار تول کر دے دیے، اور 1 مہینہ اس کے ساتھ رہا۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ 1 دن رہا ہوں گا۔ جب میں وہاں سے بوڑھے کے پاس واپس گیا تو شام کے وقت مجھے بڑا شور و گل سنائی دیا۔ میں نے اس کا سبب پوچھا۔ بوڑھے نے کہا ہمارے ہاں آج کی رات سب لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، اگر تیرا جی چاہے تو بھی چھت پر چڑھ کر تماشا دیکھ۔ میں چھت پر چڑھ گیا، دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت پردہ پڑا ہوا ہے اور اس کے پیچھے ایک لڑکی بیٹھی ہے جس کا حسن و جمال اور قد و قامت دیکھ کر انسان دنگ ہو جائے۔ اس کے پہلو میں ایک جوان ہے جو لڑکی کے گلے میں ہاتھ ڈالے
اسے بوسے دے رہا ہے اور وہ اسے بوسے دے رہی ہے۔ اے امیر المومنین، اس کا حسن دیکھ کر میرے ہاتھ سے دل جاتا رہا۔ چھت سے اتر کر میں نے اس لڑکی سے پوچھا جس کا میں مہمان تھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا تجھے اس سے کیا غرض؟ میں نے کہا واللہ میں اس پر فریفتہ ہو گیا ہوں۔ وہ بولی اگر تو اس سے کوئی غرض رکھتا ہے تو سن، وہ طاہر بن علا کی بیٹی ہماری آقا ہے، ہم سب اس کی کنیزیں ہیں۔ اے ابو الحسن، تجھے معلوم ہو کہ ایک دن رات کی اس کی اجرت کیا ہے؟ 500 دینار۔ کتنے امیر زادوں کے دل اس کی حسرت ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا واللہ میں اپنا سارا مال اس لڑکی پر نثار کر دوں گا۔ رات بھر میں اس کی محبت میں تڑپتا رہا۔ صبح ہوئی تو میں حمام گیا اور شاہانہ لباس پہن کر اس کے باپ کے پاس پہنچا اور کہا اے میرے آقا، اب میں وہ لڑکی چاہتا ہوں جو فی رات 500 دینار کی ہے، اور میں نے ایک مہینے کے دام 15,000 دینار تول کر دیے۔ اس نے دینار لے کر غلام کو اشارہ کیا کہ اسے فلاں لڑکی کے پاس لے جا۔ میں اس لڑکی کے پاس پہنچا تو اے امیر المومنین، اس کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایسی تھی جیسے 14ویں رات کا چاند۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے کہا اہلاً سہلاً مرحبا، اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں اس کے عشق میں اتنا گرفتار ہو گیا کہ جدائی کو یاد کر کے رونے لگا، اور وہ پیاری پیاری باتیں کر کے میرا دل بہلانے لگی۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ کھانا لاؤ۔ 4 پاکرا اور ابھرے ہوئے سینوں والی کنیزوں نے کھانا، میوے، عطر اور ایسی ایسی شرابیں ہمارے آگے لا رکھی جو بادشاہوں کے قابل تھی۔ اے امیر المومنین، ہم نے کھایا اور پھر شراب سے بیٹھ گئے۔ پھر امیر المومنین، ایک کنیز ایک ریشمی تھیلا لائی۔ لڑکی نے اس میں سے ایک ستار نکال کر تار ٹھیک ٹھاک کیے اور گانے بجانے لگی۔ اے امیر المومنین، ایک بڑی مدت تک میں اس طرح اس کے پاس رہا، یہاں تک کہ میرا سارا مال ختم ہو گیا، اور میں اس کی جدائی کے خیال سے اتنا رویا کہ آنسو میرے رخساروں پر چشمے کی طرح بہنے لگے، اور مجھے یہ معلوم نہ ہوا کہ دن ہے یا رات۔ اس نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ میں نے کہا ہے میری آقا، جب سے میں تیرے پاس آیا ہوں تیرا باپ مجھ سے ہر رات کے 500 دینار لیتا ہے، اور اب میری جیب میں کچھ نہیں رہا۔ اس نے کہا میرے باپ کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی تاجر اس کے پاس آتا ہے اور اس کے دام سب ختم ہو جاتے ہیں تو وہ 3 دن تک اسے کھلاتا پلاتا اس کے بعد نکال باہر کرتا ہے، لیکن اپنا راز کسی سے نہ کہ۔ میں ایک ترکیب کرتی ہوں جس سے جب تک خدا کو منظور ہے ہم ساتھ رہیں گے، کیونکہ میں بھی تجھ پر دل سے فریفتہ ہوں۔ سن، میرے باپ کا سارا مال میرے پاس رہتا ہے، اور اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس قدر ہے۔ میں ہر روز تجھے 500 دینار کی ایک تھیلی دے دیا کروں گی، تو اسے میرے باپ کو دے دیا کرنا، اور کہہ دیجیے کہ اب میں ایک ایک دن کے دام دیا کروں گا۔ جب تو اسے دے گا وہ میرے حوالے کر دیا کرے گا، اور وہی میں پھر تجھے دے دیا کروں گی۔ اس طرح سے جب تک خدا کو منظور ہے ہم ساتھ رہیں گے۔ اے امیر المومنین، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اس کا ہاتھ چوما، اور اس طرح 1 سال اور اس کے ساتھ رہا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ لڑکی نے کسی وجہ سے اپنی باندی کو بہت مارا۔ باندی بولی جس طرح تو نے مجھے تکلیف دی ہے میں بھی تیرا دل جلاؤں گی، اور جا کر اس کے باپ سے ہمارا کچا چٹھا شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا۔ سنتے ہی طاہر بن علا دوڑا ہوا میرے پاس آیا، دیکھا کہ میں اس کی بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ کہنے لگا اے فلاں، میں نے جواب دیا حاضر ہوں۔ اس نے کہا ہمارا دستور یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی تاجر آتا ہے اور پھر غریب ہو جاتا ہے تو ہم محض 3 دن اسے کھانا پینا دیتے ہیں۔ تجھے 1 سال ہو گیا کہ کھاتا پیتا اور جو چاہتا کرتا ہے۔ اب اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ اس کے کپڑے اتار کر اسے دوسرے کپڑے پہنا دو جن کی قیمت 5 درہم ہو۔ اس کے بعد اس نے مجھے 10 درہم دے کر کہا دور ہو یہاں سے، میں تجھے نہ ماروں گا نہ برا بھلا کہوں گا، لیکن اگر تو اس شہر میں ٹھہرا رہا تو تیرا خون حلال ہے۔ اے امیر المومنین، میں مجبوراً وہاں سے نکلا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ دنیا بھر کا رنج و غم میرے اوپر ٹوٹ پڑا، اور میں اپنے دل میں کہنے لگا میں 10 لاکھ دینار لے کر یہاں آؤں، وہ سب اس منحوس بوڑھے کے ہاں خرچ ہو جائے، اور پھر میں ننگا اور دل شکستہ یہاں سے نکالا جاؤں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد میں 3 دن بغداد میں رہا، لیکن نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ چوتھے دن میں نے دیکھا کہ ایک جہاز بصرے جا رہا ہے۔ میں اس میں بیٹھ کر بصرے پہنچا۔ بازار گیا، مارے بھوک پیاس کے میری جان نکلی جاتی تھی۔ اتنے میں ایک پنجڑے کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ آ کر میرے گلے سے لپٹ گیا، کیونکہ وہ میرا اور اس سے پہلے میرے باپ کا دوست تھا۔ اس نے میری حالت پوچھی، میں نے اپنا سارا ماجرا اس سے بیان کر دیا۔ اس نے کہا میرے پاس ٹھہر جا، میری آمدنی اور خرچ لکھا کر، میں تجھے کھانے پینے کے علاوہ 2 درہم روز دیا کروں گا۔ اے امیر المومنین، میں نے منظور کر لیا۔ 1 سال تک اس کی دکان پر خرید و فروخت کرتا رہا، یہاں تک کہ میرے پاس 100 دینار ہو گئے۔ میں نے سمندر کے کنارے ایک کوٹری کرائے پر لی اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی جہاز سامان لے کر آئے تو میں اپنے دیناروں سے کچھ سامان خرید کر بغداد جاؤں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ کئی جہاز آئے، تاجر سامان خریدنے روانہ ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ دیکھا کہ ایک جہاز میں سے 2 شخص نکلے، کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے، اور ایک غلام سے کہا کہ قالین بچھا، اور ایک خرجی میں سے ایک تھیلی نکال کر اسے قالین پر انڈیل دیا۔ اس میں سے اتنے ہیرے موتی مونگے یاقوت اور لال نکل پڑے کہ آنکھیں چندھیا گئی۔ ہیرے جواہرات نکالنے کے بعد ایک تاجر نے جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا کہا اے تاجرو، آج میں بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ میں تھکا ہوا ہوں،
تاجروں نے بڑھ بڑھ کر دام لگانے شروع کر دیے اور 400 دینار تک پہنچ گئے۔ تھیلی والے تاجر کو میں بہت دنوں سے جانتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، تو اور تاجروں کی طرح بولی کیوں نہیں بولتا؟ میں نے کہا، قسم خدا کی اے میرے آقا، مجھے شرم آتی ہے، میرے پاس 100 درہم سے زیادہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر اسے ترس آ گیا اور اس نے تاجروں سے کہا، تم گواہ رہنا، میں اس تھیلی کے تمام ہیرے جواہرات اس شخص کے ہاتھ 100 دینار میں بیچتا ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ان کی قیمت اتنے 1000 دینار ہے۔ میں اسے بطور ہدیے کے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے خرجی، تھیلی، قالین اور اس پر جتنے ہیرے جواہرات تھے دے دیے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور تمام حاضرین اس کی تعریف کرنے لگے۔ میں ان جواہرات کو لے کر جوہری بازار گیا اور وہاں بیٹھ کر خرید و فروخت کرنے لگا۔ من جملہ ان ہیرے جواہرات کے ایک گول تعویذ تھا جس کی صورت جادوگروں کی بنائی ہوئی تھی۔ اس کا وزن 1 پاؤ ہوگا۔ اس کا رنگ نہایت سرخ تھا اور اس کے دونوں طرف ایسی لکیریں بنی ہوئی تھی جیسے چونٹیوں کے پاؤں کی۔ جب مجھے بالکل خبر نہ تھی کہ وہ کس کام کا ہے، میں نے اس کو دلال کے حوالے کیا۔ وہ ہار پھر کر تھوڑی دیر کے بعد لوٹا اور کہنے لگا کوئی تاجر اس کے 10 درہم سے زیادہ نہیں لگاتا۔ میں نے کہا، ان داموں کو نہیں بیچوں گا، اور وہ اسے میرے آگے پھینک کر چل دیا۔ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر سلام کیا اور کہا، اگر تیری اجازت ہو تو میں تیرا سامان الٹ پلٹ کر دیکھوں۔ میں نے کہا، بہت خوب۔ اس نے الٹنا پلٹنا شروع کیا اور اس گول تعویذ کے سوا اس نے اور کچھ نہ نکالا۔ اسے دیکھ کر اے امیر المومنین، اس نے اپنا ہاتھ چوما اور کہا، شکر ہے خدا کا۔ پھر کہا، اے میرے آقا، کیا تو اسے بیچتا ہے؟ میں غصے میں بھرا بیٹھا تھا، کہنے لگا، ہاں۔ اس نے اس کے دام پوچھے۔ میں نے کہا، تو کیا دے گا؟ اس نے کہا، 20 دینار۔ میں سمجھا وہ مذاق کر رہا ہے اور اس سے کہا، چل دور ہو۔ اس نے کہا، 50 دینار، لیکن میں نے اس کی طرف پھر کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، 1000 دینار۔ اے امیر المومنین، وہ دام بڑھاتا جاتا اور میں چپ تھا۔ وہ میرے چپ رہنے پر ہنستا اور کہتا، تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ میں اس سے کہتا، یہاں سے لمبا تو بند، اور قریب تھا کہ اس سے لڑ پڑوں۔ ادھر وہ 1000 کر کے دام بڑھاتا جاتا۔ بلا کر اس نے کہا کہ 20,000 دینار میں بیچتا ہے۔ میں اب تک یہی خیال کر رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اتنے میں لوگ جمع ہو گئے، ہر ایک یہی کہنے لگا کہ بیچ ڈال، اور اگر وہ نہیں خریدے گا تو ہم سب پکڑ کر اسے ماریں گے اور شہر سے نکال دیں گے۔ اب میں نے اس سے پوچھا کہ تو واقعی خریدتا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، تو واقعی بیچتا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ میں نے کہا، بیچتا ہوں۔ اس نے کہا، اچھا 30,000 دینار لے اور سودا ختم کر۔ میں نے حاضرین سے کہا، تم گواہ رہنا، لیکن میں اس شرط پر بیچتا ہوں کہ وہ مجھے اس کا فائدہ بتا دے۔ اس نے کہا، سودا ختم کر اور میں تجھے اس کا فائدہ بتا دوں گا۔ میں نے کہا، بیچ ڈالا۔ اس نے دینار نکال کر مجھے پکڑا دیے، تعویذ لے کر جیب میں ڈال لیا اور مجھ سے کہا، منظور ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اب اس نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم گواہ رہنا کہ سودا تمام ہو گیا۔ اس نے تعویذ کے تام 30,000 دینار لے لیے۔ اس کے بعد اس نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا، اے مسکین، اگر تو تھوڑی دیر اور نہ بیچتا تو میں اس کی قیمت 1 لاکھ تک بڑھا دیتا، بلکہ 10 لاکھ تک۔ اے امیر المومنین، یہ سن کر میرا چہرہ زرد پڑ گیا، جو آج تک قائم ہے، جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں نے تعویذ کا قصہ پوچھا۔ اس نے کہا، سن، ہند کے بادشاہ کی ایک بیٹی ہے جس سے زیادہ حسین کہیں دیکھی نہ گئی ہوگی۔ اس پر آصیب آتا ہے۔ بادشاہ نے تمام علاج کر ڈالے، لیکن آصیب کو نہ جانا تھا نہ گیا۔ میں نے بادشاہ سے کہا، میں ایک شخص سعد اللہ بابلی کو جانتا ہوں جس سے بہتر ایسی باتوں کے لیے اور کوئی نہیں۔ بادشاہ بولا کہ تو ہی جا۔ میں نے کہا، عقیق کا ایک ٹکڑا منگوا۔ اس نے عقیق کا ایک بڑا ٹکڑا منگوایا، 1 لاکھ دینار اور تحفے تحائف دے کر مجھے رخصت کر دیا۔ بابل پہنچ کر میں نے شیخ کو وہ 1 لاکھ دینار اور ہدیہ دیا۔ اس نے قبول کر لیا اور عقیق کا ٹکڑا ایک سنگ تراش کو دے کر کہا، اسے تعویذ کی شکل میں بنا دے۔ اس کے بعد شیخ 7 مہینے تک تاروں کو دیکھتا رہا، اور جب طلسم لکھنے کا وقت آیا تو اس نے یہ طلسم لکھا جو تو دیکھتا ہے۔ نوجوان نے امیر المومنین سے کہا کہ اس شخص نے یہ بیان کیا کہ میں تعویذ لے کر بادشاہ کے پاس گیا۔ اس کے پہنتے ہی اس کی بیٹی اچھی ہو گئی۔ اس وقت تک وہ 4 زنجیروں میں جکڑی رہتی تھی اور ہر رات اس کے ساتھ ایک کنیز سوتی تھی جو صبح کے وقت ذبح کی ہوئی پائی جاتی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، مجھے بہت انعام دیا اور تعویذ اس کے ہار میں پرو دیا۔ ایک روز جب کہ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھی سمندر کی سیر کر رہی تھی، وہ ہار ٹوٹ کر سمندر میں گر پڑا۔ اسی وقت سے پھر آصیب آنے لگا۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ کو کتنا افسوس ہوا ہوگا۔ اس نے مجھے بہت سا مال دے کر دوسرا تعویذ لینے بھیجا۔ بابل پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ شیخ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب میں نے لوٹ کر بادشاہ کو اس کی خبر دی تو اس نے میرے ساتھ 10 اور آدمیوں کو بھیجا کہ ہم ملک ملک پھر کر اس کی دوا تلاش کریں۔ خدا نے اسے مجھ سے ملا دیا اور میرے پاس اسے وہ تعویذ مل گیا۔ اے امیر المومنین، وہ اسے لے کر چل دیا۔ یہ وجہ ہے میرے چہرے کے زرد پڑ جانے کی۔ اس کے بعد میں اپنا سارا مال متا لے کر بغداد آیا اور اسی مکان میں ٹھہرا جس میں پہلے ٹھہرا تھا۔ دوسرے دن صبح کو میں کپڑے پہن کر طاہر بن علا کے گھر پہنچا تاکہ اپنی محبوبہ کو ایک نظر دیکھ لوں، کیونکہ اس کی محبت روز بروز میرے دل میں زیادہ ہوئی جاتی تھی۔ میں اس کے گھر پر پہنچا
تو میں نے دیکھا کہ جھروکا ٹوٹا پڑا ہے۔ ایک غلام سے پوچھا کہ شیخ کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بھائی چند سال ہوئے یہاں ابو الحسن عمانی نامی ایک شخص آیا تھا، اس کی بیٹی کے ساتھ مدت تک رہا تھا۔ جب اس کے دام ختم ہو گئے تو شیخ نے اسے دل شکستہ کر کے نکال دیا۔ لڑکی کو اس سے بہت محبت ہو گئی تھی، اس لیے جب وہ چلا گیا تو لڑکی اتنی بیمار پڑی کہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ جب اس کے باپ کو یہ معلوم ہوا تو اس نے لوگوں کو جوان کی تلاش میں بھیجا اور وعدہ کیا کہ جو اسے لے آئے گا میں اسے 1,00,000 دینار دوں گا، لیکن کسی کو اس کا پتہ نہ چلا۔ اب تک لڑکی کا وہی حال ہے۔ میں نے پوچھا اس کے باپ کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا اس مصیبت کی وجہ سے جو اس پر آئی ہے اس نے تمام کنیزیں بیچ ڈالی۔ جوان نے کہا میں تجھے ابو الحسن عمانی کا پتہ بتا دوں؟ اس نے کہا خدا کے لیے بتا دے۔ جوان بولا اس کے باپ کو جا کر خوشخبری دے کہ ابو الحسن عمانی دروازے پر کھڑا ہے۔ غلام اس طرح دوڑا جیسے کچر چکی سے نکل کر دوڑتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد شیخ کو لے کر آیا۔ مجھے دیکھتے ہی شیخ الٹے پاؤں پھرا اور غلام کو 1,00,000 دینار دیے۔ غلام تو دینار لے کر مجھے دعائیں دیتا چلا گیا۔ شیخ نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا، رونے لگا اور کہا اے میرے آقا، اتنے دنوں سے تو کہاں تھا؟ تیری جدائی میں میری بیٹی ہلاک ہو گئی۔ اندر چل میں اندر گیا تو اس نے خدا کے آگے شکر گزاری کا سجدہ ادا کیا اور کہا شکر ہے خدا کا، اس نے ہمیں تجھ سے ملا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی کے پاس جا کر کہا خدا نے اس مرض سے تجھے شفا دی۔ وہ بولی ابا میں اس وقت تک اچھی نہیں ہو سکتی جب تک ابو الحسن کا دیدار نہ کر لوں۔ باپ نے کہا ایک لقمہ کھانا کھا لے اور حمام ہوا، پھر میں تم دونوں کو ملا دوں گا۔ بیٹی نے کہا سچ مچ؟ باپ بولا خدا کی قسم میں ٹھیک کہتا ہوں۔ بیٹی نے کہا اگر میں اس کا مخڑا دیکھ لوں تو کھانے پینے کی ضرورت نہیں۔ شیخ نے غلام سے کہا اپنے آقا کو بلا لا۔ لڑکی نے مجھے دیکھا تو اے امیر المومنین وہ گچکا کر گر پڑی۔ اسے ہوش آیا تو اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی اے میرے آقا واللہ مجھے یہ گمان کبھی نہ ہو سکتا تھا کہ سوى خواب کے میں تیرا دیدار کبھی دیکھ سکوں گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے گلے سے لپٹ گئی۔ اے امیر المومنین میں ان کے یہاں بہت دنوں تک ٹھہرا رہا۔ اس کی خوبصورتی اوت کر آئی۔ اس کے باپ نے قاضی گواہوں کو بلا کر ہم دونوں کا نکاح کرا دیا اور آج تک وہ میری بیوی ہے۔ اتنا کہہ کر جوان اندر گیا، ایک حسین لڑکی کو لے آیا اور اس سے کہا کہ امیر المومنین کے آگے زمین کو بوسہ دے۔ اس نے بوسہ دیا۔ بعد ازاں خلیفہ اپنے ساتھیوں کو لے کر رخصت ہوا۔ محل میں پہنچ کر مسرور کو بلایا اور اس سے کہا بصرے بغداد خراساں کا خراج دے کر اس ایوان میں رکھ دو۔ وہ مل کر اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کا شمار سوا خدا کے اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اب اس نے جعفر کو حکم دیا کہ ابو الحسن کو بلا۔ میں نے آ کر خلیفہ کے آگے زمین چومی۔ خلیفہ نے کہا اے عمانی اس پردے کو اٹھا۔ جب اس نے پردے کے پیچھے وہ سارا خزانہ دیکھا تو اس کی عقل دنگ ہو گئی۔ خلیفہ بولا اے ابو الحسن یہ مال زیادہ ہے یا وہ جو تعویذ کی قیمت میں تجھے مل رہا تھا؟ اس نے کہا امیر المومنین یہ کئی گنا زیادہ ہے۔ رشید نے حاضرین سے کہا تم گواہ رہنا کہ میں نے یہ مال اس جوان کو بخش دیا۔ جوان نے زمین چومی، شرما گیا اور مارے خوشی کے رشید کے سامنے رونے لگا۔ رونے کی وجہ سے اس کے رخسار پر آنسو بہنے لگے، خون اوت کر آیا اور اس کا چہرہ پھر 14ویں رات کے چاند سا ہو گیا۔ خلیفہ بولا پاک ہے وہ ذات جو حالتوں کو بدلتی رہتی ہے مگر خود ایک حالت پر قائم ہے، اور اس نے آئینہ منگوا کر اسے دکھایا۔ جوان اپنی صورت دیکھ کر سجدے میں گر پڑا۔ خلیفہ نے حکم دیا سارا مال اس کے گھر پہنچوا دیا جائے اور اس سے کہا میرے پاس آتا جاتا رہیو۔ جوان نے آمد و رفت برابر جاری رکھی یہاں تک کہ خلیفہ کا انتقال ہو گیا رحمت اللہ علیہ۔ پاک ہے وہ ذات جو مرتی نہیں اور حکومت اسی کی ہے۔ دوستو یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارا حصہ بن جائیں تاکہ آپ سے ایسی کہانیاں مس نہ ہوں۔ میں بہت سی کہانیاں ایسی لاتا رہوں گا جو آپ کو بہت اچھی لگیں گی۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر لیں اور شیئر بھی کر دیں، تھوڑی سی تقریب کر دیں یار۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ کے بعد۔